الله رزقها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار والسر الأسرار والسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین دوستان کے بعد یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں ہدیہ درود اسلام پیش کرنے کے بعد سامنے رکھتے ہیں قرآن کی سورہ کی آیت کریمہ کا استعمال کرنے کا شکریہ ادا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کی ہمیں سننے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس آیت مبارکہ کے تحت ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری پیارے بھائیوں دور جدید کا انسان جس سیاسی معاشرتی اور معاشی مسائل سے دوچار ہے ان مسائل کا حل دین اسلام کی تعلیمات ہی میں موجود ہے اور صرف موجود ہی نہیں بلکہ 1000 سالہ مسلمانوں کا عروج کا دور اس بات پر گواہ ہے کہ کس طرح سستی انسانیت کو ہر قسم کے ظلم و جبر بھوک افلاس اور معاشی بدحالی سے نکال کر عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی کی راہیں دکھائی اس لیے اس بات کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ اسلام زندگی کے ان مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلام کا نقطہ اعتدال کیا ہے جس کی بنا پر وہ سیاسی معاشی اور معاشرتی دائرے میں استحکام اور سکون اور اطمینان سے انسان کو بہرہور کرتا ہے اس وقت دنیا میں دو معاشی نظام اپنی مصنوعی اور غیر فطری طریقوں پر چل رہے ہیں ایک مغرب کا سرمایہ داری نظام جس پر آج کل انحطاط طاری ہے دوسرا مشرق کا اشتراکی نظام ہے جو تمام کی مشترکہ ملکیت کا علم بردار ہے ایک مادہ پرستی میں جنون کی حد تک تمام انسانی اور اخلاقی قدروں کو پھیلا چکا ہے اور دوسرا معاشرہ پرستی اور اجتماعی ملکیت کا دلدادہ ہے لیکن رحم دلی انسان دوستی اور انسانی ہمدردی کی روح ان دونوں میں ختم ہو چکی ہے دونوں کا ہدف دنیاوی مفاد اور مادی ترقی کے علاوہ کچھ نہیں ہے جبکہ اس کے برعکس اسلام ایک متوسط
معاشی نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں خدا پرستی، انسان دوستی اور رحم دلی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اسلام حلال طریقے سے کمانے اور حلال جگہ پر خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے تاکہ معاشرے میں معاشی خوشحالی پیدا ہو، لوگوں کے درمیان پیار و محبت، امن و امان اور بھائی چارے اور اثار و قربانی کی فضا پیدا ہو، اور ہر ایسے ذریعہ معاش کو ممنوع قرار دیتا ہے اسلام جس میں انسانیت کو تکلیف اور ضرر پہنچے۔ ان ممنوع ذرائع معاش میں سے ایک ممنوع ذریعہ معاش ذخیرہ اندوزی ہے، اور ذخیرہ اندوزی سے جو مال کمایا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی سے مراد کیا ہے؟ اس کو سادے اور آسان الفاظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص غلہ یا کوئی جنس بڑی مقدار میں اس لیے خریدے یا جمع کرے کہ جب مارکیٹ میں اس چیز کی کمی واقع ہو جائے، جب اس کی قلت پیدا ہو جائے، تو اس کے خریدار اور ضرورت مند جب زیادہ ہوں، اب وہ جو ذخیرہ اندوز ہے اب وہ اس چیز کو مارکیٹ میں لا کر اپنی من مانی والی قیمت لوگوں سے وصول کرے اور اس کو مہنگے داموں بیچ کر وہ مال حاصل کرے، تو اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، ذخیرہ اندوزی کب جائز ہے؟ جب کسی چیز کی مارکیٹ میں اس کے ذخیرہ اندوزی کرنے سے قلت واقع نہیں ہوتی، وہ چیز وافر مقدار میں مارکیٹ میں موجود ہے، تو اس وقت اس چیز کو اگر ذخیرہ اندوز کیا جائے تو اسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ منافع خوری یہ کہ مسلمان مارکیٹ کی عام اور متعارف قیمت سے زیادہ رقم وصول کرے۔ ایک چیز مارکیٹ میں اس کی قیمت لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ چیز اتنے کی بک رہی ہے، اتنے کی مل رہی ہے۔ اب کوئی شخص کسی ایسے شخص کو جس کو علم نہیں ہے اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھائے اور اس کو وہ چیز مہنگے داموں بیچے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مہینہ نصیب فرمائے۔ دیکھیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میری ایک عزیزہ، ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، یہ تو کسی کو معلوم نہیں کہ بڑی عمر والا کب فوت ہوگا، چھوٹی عمر والا کب فوت ہوگا، جوان کب فوت ہوگا، موت کا کسی کو معلوم نہیں۔ پچھلے ہفتے میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، وہ ہمارے ساتھ جھنگ سے وہاں آئی اور وہاں سے ہمارے ساتھ واپس وہ گجرا والے آئے، اور 2 دن قبل ان کا اچانک وصال ہو گیا۔ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو رمضان شریف کی آمد ہے، تو اس بابرکت مہینے کے جو بابرکت ایام اور جو ساعتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اس میں ہر مسلمان یہی چاہتا ہے اور اس کام کو اختیار کرتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور ایسے کاموں سے مسلمان بچنے کی کوشش کرتا ہے جس میں رب تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، مگر کچھ ایسے محروم القسمت بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اس مبارک ماہ میں بھی گناہ سے باز نہیں آتے۔ یہ وہ مقدس مہینہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے اور اس نے اپنی اس رحمان اور رحیمیت کے بنا پر کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو اس نے ہمارے لیے ایسے مہینے، ایسے دن اور ایسی راتیں متعین فرمائی کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے اور اپنے کیے پہ شرمندہ اور ندامت اختیار کر لے، پشیمان ہو جائے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ وہ کتنا کریم ہے، لیکن
انسان کتنا بدبخت ہے کہ ان مقدس ایام میں بھی وہ باز نہیں آتا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اشیاء خورد و نوش کی ذخیرہ اندوزی کی صورت میں ایک نیا گناہ جنم لیتا ہے کہ اس رمضان کے قبل ہی اب سے ذخیرہ اندوزی شروع ہو چکی ہے۔ اب جیسے ہی رمضان آئے گا، وہی فروٹ جو آپ کو 100 روپے 150 یا 200 ملتا تھا، اب وہ آپ کو 500 یا اس سے زیادہ قیمت میں وصول ہوگا جب رمضان آئے گا۔ وہی لیمو جو آج ہمیں اس وقت 100 روپے میں اگر میسر ہے، تو رمضان میں وہی 600 کے حساب سے ہمیں ملے گا۔ تو لوگ اس چیز کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، یعنی اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ بھئی اس کو آج سے ہی مارکیٹ سے اس چیز کو غائب کر دیا جائے، فروٹ غائب کر دیا جائے، کھجوریں غائب کر دی جائیں اور لیمو غائب کر دیے جائیں۔ اب رمضان شریف آئے گا اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نیکیوں کو سستا کر دیا۔ اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ جو سنتیں پڑھے گا اس کو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کو 70 گنا بڑھا کر اجر دیا جائے گا۔ اور اللہ کی بارگاہ سے نیکیاں کا انبار لگ گیا کہ بندے آ جاؤ، تم نفل پڑھو گے تو سنتوں کا ثواب دیا جائے گا، سنتیں پڑھو گے تو فرضوں کے برابر اجر دیا جائے گا، فرض پڑھو گے تو 70 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف انسان نے کیا کیا کہ ہر چیز کو اس قدر مہنگا کر دیا کہ جو چیز 10 کی تھی تو وہ 100 کی بکنا شروع ہو گئی۔ اور یہاں پھر وہ تاجر جو بالخصوص اشیاء خورد و نوش کا کام کرتے ہیں، پھر ان کے الفاظ سننے کو یہ ملتے ہیں کہ بھئی یہی مہینہ تو ہمارے کمائی کا مہینہ ہے، یہ سیزن کا مہینہ ہے، تو یہ سیزن جو ہے یہ نیکیوں والا ہے، یہ گناہ کمانے کا سیزن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کے اندر ویسی اتنی برکت ڈال رکھی ہے کہ انسان تھوڑی چیز کے اندر بھی وہ سیر ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ذخیرہ اندوزی کس وقت ممنوع ہے اور اس کی شرائط کیا ہے کہ بازار میں اشیاء خورد و نوش کی قلت کے وقت ذخیرہ اندوزی کرنا ممنوع ہے، جب اس کی قلت ہے اس کی ذخیرہ اندوزی کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، یہ اشیاء ایسے مقام سے خریدی گئی ہوں کہ جن کی پیداوار اس شہر یا گاؤں میں سے آتی ہو۔ اور نمبر 3، ان چیزوں کو ذخیرہ کرنے کی وجہ سے عام لوگوں کو ضرر اور پریشانی لاحق ہو تو اس وقت ذخیرہ اندوزی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام نے ایسے تاجروں کو جو ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنی جب اس چیز کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس چیز کو مارکیٹ میں لا کر وہ اپنی من مانی والی قیمت مانگتے ہیں اور لوگ مجبور ہوتے ہیں قیمت ادا کرنے پر، اس لیے کہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو ایسے تاجروں کے لیے دین اسلام نے کیا کہا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا من احترق فہو خاطئ، جو شخص غلہ روکے وہ خطا کار ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ غلہ لانے والے کو روزی دی جائے گی اور غلہ روکنے والے پر لعنت ہے، یعنی اسے ملعون قرار دیا گیا، اسے گناہ گار اور خطا کار قرار دیا گیا۔ ذخیرہ اندوزی کا انجام کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمانوں پر ان کی روزی یعنی غلہ روکے اللہ اس کو کوڑ اور مفلسی میں مارے گا۔ تو ہمیں یہ پیغام اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا چاہیے کہ غلہ روکنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا اور مسلمانوں کے درمیان مصنوعی قلت پیدا کرنے والے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ اسے کوڑ اور مفلسی میں مارے گا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام بہقی نے یہ حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں نے فرماتے سنا غلہ روکنے والا بندہ بہت برا ہے کہ اگر اللہ بھاؤ سستا کرے یعنی اللہ چیز کو سستا کر دے، اللہ اس کو بہت زیادہ یعنی پیدا کر دے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اور اگر مہنگا کرے تو وہ خوش ہوتا ہے۔
تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز سستی ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز میں نے مہنگے داموں بیچنی تھی، یہ سستی ہو گئی۔ تو انسان کے اندر جو ہے وہ ایثار اور جذبے والا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، صرف میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تو اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے، اور ملک میں فساد انگیزی کی راہیں تلاش نہ کر، بلکہ اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو پیارے بھائیوں، اسلام کے معاشی نظام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام وہ طبیعتوں میں بلندی پیدا فرماتا ہے، ذہنوں میں وسعت پیدا کرتا ہے، اور دلوں میں خلق خدا سے محبت پیدا کرتا ہے، اور دولت جمع کرنے یا عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرنے کے بجائے اسلام ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسلام کا اقتصادی اور معاشی نظام ایک مکمل نظام معیشت ہے جس میں دنیاوی منافع کو قرآن مجید نے فضل اور خیر کہا ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال طریقے سے رزق کے حصول کو اہم فریضہ قرار دیا ہے کہ جو حلال طریقے سے رزق کماتا ہے یہ عام فریضہ ہے انسان کا۔ پیارے بھائیوں، ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے اسباب کیا ہیں؟ کس وجہ سے انسان ذخیرہ اندوزی کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جب انسان اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا اللہ سے بھروسہ اس کا ختم ہو گیا، اور اپنے مال و متاع پر وہ اعتماد اور یقین کرتا ہے، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کی صورت بنتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، اب اس کو اپنے مال و متاع پر اعتماد اور یقین ہے۔ اور دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ جس وقت مال کی ہوس اور مال کی محبت جب بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان جائز اور ناجائز کی صورت نہیں دیکھتا، پھر وہ دیکھتا کہ مجھے مال کیسے آنا ہے۔ اور اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی ضروریات کے احساس کی بجائے اپنی ذات کے لیے مفاد پرستی کا جب غلبہ آ جاتا ہے تو اس غلبے کی صورت میں انسان پھر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اور چوتھا سبب اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب پر یقین نہ ہونا، کہ بندہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ میں نے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میرا حساب و کتاب ہونا ہے، اور جب یہ چیز انسان سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ ذخیرہ اندوزی، پھر اس کا مقصد ہی مال ہوتا ہے کہ میں نے مال کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کا حل کیا ہے؟ تو قرآن نے اس کا بھی حل بتایا، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، کہ وہی ذات رب العالمین ہے جس نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جانور یعنی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کا، خواہ وہ انسان ہے یا کوئی بھی جاندار ہے، اللہ نے سب کا رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ اسی لیے آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا رزق کا معاملہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر مخلوق کے اختیار میں ہوتا تو شاید آج آدھی دنیا مر چکی ہوتی۔ تو اس کا طریقہ ذخیرہ اندوزی بچنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب یہ ڈر، یہ خوف دل میں آ جائے کہ میں نے مرنا ہے تو پھر انسان ذخیرہ اندوزی کی طرف نہیں جاتا۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سال، مہینے اور جو دن گزرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں۔ حقیقت میں ہم بڑے نہیں ہو رہے بلکہ ہماری زندگی کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں ہماری زندگی جو ہے وہ گھٹ رہی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، آئیے تاجروں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ سبق
آموز واقعہ یہ آپ نے شاید پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا خلافت کا زمانہ تھا کہ قحط پڑ گیا، لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک روز آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ آج شام کو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں کی پریشانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ منورہ کے اس مقدس شہر کے اندر یہ 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے۔ جب یہ اونٹ آئے تو جتنے بھی تاجر تھے سارے جمع ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ غلہ ہمیں بیچے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کتنا دو گے؟ تو تاجروں نے کہا کہ جو چیز آپ کی 10 روپے میں، یعنی مثال سمجھا 10 روپے میں آئی ہے، ہم 12 روپے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو مختصر یہ کہ تاجروں کے ساتھ یہ بات چیت ہوتی رہی اور وہ اپنے پیسے بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ آخری رقم یہ لگی کہ آپ کو ہم 10 کے بدلے 15 روپے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے کہا کہ اس مدینہ کے تاجر تو ہم ہی ہیں اور ہم سارے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے یہ پیس ہے، حفیظ سینٹر ہے، یہاں دائما جتنے بھی پلازے ہیں، تاجر سارے جمع ہو جائیں۔ تو اگر کوئی بیچنے والا سامان بیچ رہا ہے تو کہے کہ مجھے زیادہ ملتا ہے، تو آپ سارے کہیں کہ ہم تو سارے یہاں موجود ہیں، اور کون سا ایسا تاجر ہے جو تمہیں دے رہا ہے اس سے بڑی رقم؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے سودا کیا ہے جو مجھے 1 کے بدلے 10 دے رہا ہے۔ تو سارے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو پیارے بھائیو، کیا وہ اس وقت کیا ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی؟ 1000 اونٹ جو غلے سے لدے ہوئے ہو، اور آپ نے وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں، جس وقت مخلوق خدا بھوکی پیاسی تھی، قحط کا عالم تھا، تو ایسی صورت میں ہمارے ہاں کتنی بار ایسے معاملات چلے ہیں۔ ابھی یہ دیکھ لیں، چینی کا معاملہ ہے، آٹے کا معاملہ ہے، ابھی تک ہماری پرائز کنٹرول نہیں ہوتی اس پہ۔ تو آئے دن ہمیں وہ چینی کبھی 10 میں ملتی ہے، کبھی 20 میں ملتی ہے، کبھی 5 میں ملتی ہے۔ تو جو اللہ والے جن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، جو اللہ سے سودا، دیکھیں مال اللہ نے دیا ہے، انسان خود کیا لے کر آیا ہے؟ سب کچھ تو اللہ ہی دے رہا ہے۔ انسان کو یہ جو ہم سر سے لے کر پاؤں تک الحمدللہ سلامت ہیں، یہ بھی تو اللہ ہی کا کرم ہے۔ بے شک۔ تو آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سے آپ کا ایمان تازہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں۔ یہ ہے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس کے پاس بچی ہوئی خوراک ہو وہ اسے کھلا دے جس کے پاس خوراک نہیں۔ اور جب ابتدائی اسلام میں قربانی کا جب مسئلہ چلا تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ 1 سال لوگ مالی تنگی اور عسرت کی حالت میں تھے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھی، کم مقدار میں تھوڑی چیزیں تھی، کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے موقع پر فرمایا تم میں سے کوئی شخص تیسری رات کے بعد، قربانی کتنے دن ہوتی ہے؟ 3 دن، فرمایا تیسری رات کے بعد کوئی شخص اس حالت میں نہ اٹھے کہ اس کے گھر میں گوشت کی 1 بوٹی بھی ہو۔ چنانچہ اس طرح عمل کیا گیا کہ سارے صحابہ کرام نے اس گوشت کو خیرات کر تقسیم کر دیا، کسی کے گھر میں 1 بوٹی بھی باقی نہ رہی۔ یہ سال تو گزر گیا۔ دوسرا سال جب آیا تو صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سال بھی ہم ویسا ہی کریں جیسے ہم نے پچھلے سال کیا؟ یہ ایک سوالیہ انداز تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلے سال میں نے اس لیے یہ حکم دیا تھا کہ لوگ پریشان تھے کھانے پینے کے حوالے سے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم چاہو تو اس کو
جتنا وقت تمہارے پاس یعنی کہ وہ گوشت رکھ سکتا ہے اسے رکھ سکتا ہے، یعنی کہ وہ تقسیم کا طریقہ کار ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. اس طرح آپ نے بانٹنے کا حکم دیا، اور یہاں یہ بھی حکم دے دیا کہ جس کی فیملی زیادہ ہے تو وہ سارا گوشت بھی گھر میں رکھ سکتا ہے. تو یہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس وقت معاشرے سے کسی چیز کی قلت ہو جائے اور اس وقت کوئی شخص اس کو اس لیے ذخیرہ اندوزی کرے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کر لوں، تو اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے. تو پیارے بھائیوں، مال اور دولت کی حقیقت کیا ہے؟ عربی زبان میں مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. انسان کا دل مال کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس کو مال کہا جاتا ہے، اور انسان کا دل مال کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. انسانی فطرت یہ ہے کہ ہر چیز کی کثرت اور فراوانی اس کی کشش کو کم کر دیتی ہے اور انسان کا جی اس سے بھر جاتا ہے. لیکن مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کثرت انسان کے نفس اور ہوس کو مزید مفلس بنا دیتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان دولت کا پجاری بن جاتا ہے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کیا لوگوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اور اللہ نے فرمایا ایمان والو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ہم نے تمہیں جو مال عطا فرمایا، اللہ فرماتا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، اور اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. اور اللہ دیکھ رہے انسان کی فطرت کو بیان فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے پھر وہ کہے، یعنی انسان، کہ اے میرے رب تو نے مجھے کچھ اور دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، اور جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آ جائے تو اللہ اسے مؤخر نہیں فرماتا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے. یہ اللہ نے انسان کی اس فطرت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان تو یہ جب موت آ جائے گی تو پھر میری بارگاہ میں یہ کہے گا، اے اللہ تو نے مجھے ایسا موقع کیوں نہ دیا کہ میں تیری راہ میں خیرات کرتا. اللہ فرماتا آج میں نے تجھے موقع دیا ہوا ہے، تو میری راہ میں خرچ کر. یعنی وہ اپنے خالق اور مالک سے بھی، انسان کی اپنے مالک سے بھی غرضی اور مطلب پرستی کا تعلق رکھتا ہے. ہمارا تعلق اللہ سے غرضی کے اور مطلب کے بنا پر ہے. اگر ہم سے کچھ چھین جائے تو ہم رب سے گیلے شکوہ کرتے ہیں، اور جب اللہ دے دے تو پھر رب سے منہ موڑ لیتے ہیں. انسان کی اس فطری کمزوری کا سبب یہ ہے کہ وہ مال و دولت ہی کو قاضی الحاجات سمجھنے لگتا ہے، اور یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ دولت اسے دوام عطا کرے گی، ہمیشگی عطا کرے گی. تو پیارے بھائیوں، قرآن حکیم نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ دولت کتنی بھی وفر مقدار میں کیوں نہ ہو، ایک دن اسے اپنے مالک سمیت، یعنی انسان اپنی دولت سمیت فنا ہو جائے گا، اور جب فنا ہو جائے گا تو پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین کی اس کی واضح تنبیہ فرما دی ہے کہ انسان تو جتنے بھی مال کے انبار لگا لے، تو نے بالآخر میرے پاس آنا ہے. اس مال نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دینا، بلکہ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، کہ تمہاری حالت یہ رہی کہ تم مال جمع کرنے میں لگے رہے اور تمہیں موت آ گئی اور تم قبر میں چلے گئے. تو پیارے بھائیوں، سیدنا ابی، اور آخری حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کے جمع کیے ہوئے مال میں سے اس کا حصہ صرف 3 قسم کا مال ہے. ایک وہ مال جو اس نے کھا لیا وہ فنا ہو گیا، دوسرا وہ مال ہے جو اس نے پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، تیسرا اس کا وہ مال ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو گیا. اب انسان خود اپنا فیصلہ کر لے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس مال کو چاہتا ہے. جو کھا لیا تو وہ فنا ہو گیا، جو پہن لیا وہ ختم ہو گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انسان، جو مال تو جمع کر رہا ہے
جب تجھے موت آ جائے گی تو تم مر جائے گا، تیرا وہ مال تیرے وارثوں کا تیرا نہیں ہے، تو تیرا وہ مال ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام ناجائز ذرائع معاش سے توبہ کریں اور جائز ذرائع معاش کو اپنائیں اور آنے والے ماہ مقدس کے تقدس اور احترام کو بجا لائیں اور صالح کردار ادا کریں، نیک کردار ادا کریں، اور اس ماہ مقدس میں بجائے بینک بیلنس کو بڑھانے کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اپنے نیکیوں والا جو بینک بیلنس ہے اس کو بڑھایا جائے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج موبائل کا دور ہے، آج ہمارے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے، لیکن ہمارے پاس آج عمل والا معاملہ نہیں۔ موبائل میں آج آپ کو روزانہ سینکڑوں کے حساب سے ایسے میسج بھی آتے ہوں گے، قرآن حکیم کے بھی، احادیث مبارکہ کے بھی، اچھی باتیں بھی آپ کو آتی ہوں گی، لیکن یہ ساری باتیں جو ہم پڑھتے ہیں، دوسروں کو میسج کرتے ہیں، اس پر ہم خود کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، بات ہے عمل کی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، انسان اپنے آپ پہ نہ یہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، یہ اعمال کے ذریعے یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال درست کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔